گفتگو پر اولاد کی تربیت کے کئی مراحل ہیں. ہم اکثر مراحل طے کرنے کے بعد اس کوشش میں لگتے ہیں کہ اولاد کی تربیت کی جائے، حالانکہ اس وقت بہت دیر ہو چکی ہوتی ہے. بچہ جب ماں کی پیٹ میں آ جاتا ہے، ماں جب امید سے ہو جاتی ہے، سائیکولوجسٹ کہتے ہیں جب بچہ 3-4 ماہ میں داخل ہو جاتا ہے، وہ اپنی ماں کے پیٹ میں رہ کر وہ دنیا کی ساری باتیں سن رہا ہوتا ہے. کیا کر رہا ہوتا ہے؟ ہر بات کو نوٹ کر رہا ہے، ہر بات اس کے کانوں میں پہنچ رہی ہے. قرآن، نبی کا فرمان، ہمارا دین وہ تو کہتا ہی ہے، دین تو شروع سے کہہ رہا ہے. لیکن آج آپ کی سائنس بھی یہ بات کر رہی ہے کہ بچہ 3 ماہ کا ہے، ماں کے پیٹ میں ہے، وہ باتیں سن رہا ہے. اس لیے بیان کرنے والے بیان کرتے ہیں کہ جب ماں امید سے ہو تو شوہر کا رویہ بیوی سے اعلیٰ ہونا چاہیے. دھیمے انداز میں گفتگو کرے بیوی سے، اچھے الفاظ سے گفتگو کرے، شور شرابہ نہ کرے. آج آپ دیکھتے ہیں کہ ولادت کے بعد جو بچے زیادہ شور کرتے ہیں، اس کی وجہ، اس کا سبب والد بچہ جب ماں کے رحم اور پیٹ میں تھا اس وقت وہ اپنی بیوی سے اونچے لہجے میں بات کرتا تھا اور شور شرابہ کرتا تھا. یہ اس کا اثر ہے کہ ولادت کے بعد جب بچہ بڑا ہوتا ہے تو وہ شور شرابہ کرتا ہے. اسی طرح سائیکولوجسٹ کہتے ہیں اگر ماں جب بچہ رحم میں ہے ٹینشن لیتی ہے اور ٹینشن کا اسے شکار کیا جاتا ہے، تو جب یہ بچہ پیدا ہوتا ہے یہ بھی ٹینشن کا شکار ہوتا ہے. اس کا دماغ بھی وہ قوت والا نہیں ہوتا جو قوت والا ہونا چاہیے. کہنے کا جملہ اور مختصر بات یہ ہے کہ ماں کے پیٹ میں جب بچہ آتا ہے تو مرحلہ تربیت شروع ہو جاتا ہے. اگر آپ کو سائنسدانوں کی اور ان ڈاکٹروں کی یہ بات ذہن میں آ چکی ہے تو پھر یہ کہنا کوئی مشکل نہیں ہے کہ حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی، غوث سمدہانی، قطب ربانی، شہباز لامکانی رضی اللہ تعالی عنہ، جب ولادت ہوتی ہے، عمر ہوتی ہے چند سال کی، تو ماں اپنے لخت جگر کو استاد کے پاس قرآن کی تعلیم دلانے کے لیے لے جاتی ہے. بچہ یعنی شیخ عبد القادر جیلانی بچپن ہے، استاد کے سامنے بیٹھتے ہیں، استاد کہتے ہیں بیٹا پڑھو بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو بیٹا شیخ عبد القادر جیلانی صرف بسم اللہ نہیں پڑھتے بلکہ بسم اللہ پڑھنے کے بعد زبانی سورہ فاتحہ سے ابتدا کرتے ہیں اور 14 سپارے یا 15 سپارے زبانی یعنی حفظ میں اپنے استاد کو سنا دیتے ہیں. استاد کہتا ہے بیٹا عبد القادر، یہ جو 15 پارے یا 14 پارے جس استاد سے پڑھے تھے، باقی قرآن بھی اسی استاد سے پڑھ لیا ہوتا، ادھر آنے کی کیا ضرورت ہے؟ تو حضرت شیخ عبد القادر جیلانی، یہ معتبر روایات ہیں، کوئی قصے کہانیاں اور من گھڑت روایات نہیں ہے، بلکہ آج آپ کی سائنس بھی اس بات کو مان رہی ہے. آپ فرماتے ہیں کہ استاد جی میں نے 14 یا 15 پارے کسی مدرسے کے استاد کے سامنے بیٹھ کر نہیں پڑھے، بلکہ میں جب اپنی ماں کے پیٹ میں تھا، میری ماں 14 یا 15 پارے کی
हाफिजा है, उन्हें ये पारे आते थे। मेरी मां जो भी काम करती थी, कुरान की तिलावत करती रहती थी, मैं पेट में सुनता रहता था। मेरी मां इधर कुरान पढ़ती, इधर मैं याद करता रहता था। मैंने जो 14 पारे आपको सुनाए हैं या 15 पारे सुनाए हैं, मैंने किसी उस्ताद से नहीं बल्कि मां के पेट में रहकर मां से सीखे हैं। मकसद यह है, हमारी साइंस ये बताती है, हमारा दीन ये बताता है, बुजुर्गान दीन के अकवाल ये बताते हैं कि जब बच्चा मां के रहम और पेट में आता है, वह हर बात को नोट कर रहा है, वह हर बात को समाप्त कर रहा है, सुन रहा है। इसलिए जो माए बच्चे की पेट में मौजूदगी के वक्त हर वक्त अल्लाहू के अलाप गाती है, हर वक्त सल्लल्लाहु अलैहि का या रसूलुल्लाह के तराने गाती है, नबी पाक के कसीदे पढ़ती है, तो फिर वो बच्चा पैदा होने वाला कोई आम नहीं बनता, बल्कि उसे जमाना गौसुल आजम कहता है। औलाद की तरबियत का मरहला कोई 8 साल की उम्र से नहीं शुरू होता। हमें फिक्र लायक होती है 9 साल की उम्र में, है जी बच्चा नमाजी नहीं है जी बच्चा सच नहीं बोलता, बच्चा बागी हो चुका है, बच्चा परेशान करता है। फिर हम तावीजें लेने जाते हैं, पीर साहब तावीज दे दें, बच्चा नाफरमान हो चुका है, बच्चा कहना नहीं मानता। मौलवी साहब दम कर दें, देखें, चेक तो करें, किसी ने कोई जादू तो नहीं कर दिया। मियां कोई जादू नहीं है, कोई तावीज नहीं हुआ। असल तावीज आपके अमल का है, असल तावीज आपके किरदार का है, असल जादू मेरा अमल है मेरी औलाद के लिए। याद रखें, मां के पेट में बच्चा आए तो तरबियत, फिर बच्चा दुनिया में आता है। बच्चे के लिए 2 से 4 साल की उम्र का ये जो मरहला है, ये बड़ा अहम है। वो इसलिए कहते हैं ना कि औलाद के लिए सबसे पहली दरसगाह मां की गोद है। मां की गोद का मतलब यह उसका घर है। इन 2 से 4 साल की उम्र में वो हजरत इमाम ग़ज़ाली रहमतुल्लाह ताला अलैह आप फरमाते हैं, इस उम्र का बच्चा वो गीली लकड़ी की तरह है, नरम शाख की तरह है कि उसको जिस तरह डालोगे वो ढल जाएगी। लेकिन जब बच्चा बड़ा हो जाता है, 7 साल की उम्र को पहुंचता है, तो फरमाया वो एक सूखी लकड़ी की तरह है, अगर उसको ढालने की कोशिश करोगे तो वो टूट जाएगी मगर ढलेगी नहीं। लेकिन 2 से 4 साल की उम्र का बच्चा फरमाया तरो ताजा टहनी की तरह है, उसे जिस तरफ डालते जाओगे वो ढलती जाएगी। बल्कि दूसरे कई लोगों ने इस बात को लिखा कि 2 साल से लेकर 4 और फिर 4 से 6 साल की उम्र, ये वो उम्र है कि गोया एक बच्चा कोरे कागज की तरह है, बिल्कुल सादा कागज, जो लिखते जाओगे छपता जाएगा, जो बयान करते जाओगे दिमाग में बैठता जाएगा। और असल लापरवाही भी हम इसी उम्र में करते हैं। याद रखें, हम जो कह रहे हैं हमारे बच्चे वो नहीं सुनते। हम जो कह रहे हैं हमारे बच्चे वो इधर देखें, वो हम जो कर रहे हैं हमारे बच्चे वो देख रहे हैं। 2, 4, 6 साल की उम्र तक आपका बच्चा आपको कॉपी करता है। इसलिए आप माशाल्लाह बड़े बुजुर्ग बैठे हैं, तजर्बा याफ्ता लोग हैं। तजर्बा जो है वो इल्म से भी बड़ा होता है, क्योंकि तजर्बा भी इल्म है, और ये ऐसा इल्म है कि जो पुख्ता इल्म है, देख चुका है बंदा। इसलिए आप देखते हैं
کہ 6 سال کی عمر 6 سال کی عمر آپ جو کر رہے ہیں آپ کا بچہ وہی کر رہا ہے. گلوکار کا بچہ گانے گاتا ہے, فروٹ والے کا بچہ فروٹ کی باتیں کرتا ہے, دودھ والے کا بچہ دودھ کی باتیں کرتا ہے, قرآن پڑھنے والے کا بچہ قرآن پڑھتا ہے. میں اپنا تجربہ اگر شیئر کروں آپ سے, ہمارے بچے عموماً ان کا گھر میں جو کھیل ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے, ایک بچہ امام بن جائے گا, دوسرے نمازی بن جائیں گے, ایک بچہ استاد بن کے بیٹھا ہے, دوسرے بچے شاگرد بن جائیں گے. یہ قرآن سناؤ, پڑھو, پڑھتے کیوں نہیں؟ مقصد کیا ہے کہ ہم جو دکھا رہے ہیں ہمارا بچہ وہ کر رہا ہے. اب اس عمر میں ماں باپ اکثر لاپرواہی کرتے ہیں. باپ ٹیلی ویژن دیکھتا ہے, اس ٹیلی ویژن پہ گانے بھی سنتا ہے, فلمیں بھی دیکھتا ہے, اور اگر اچانک بچہ اندر آ جائے تو بچے کو آ جاتا ہے کہ ابھی آپ کی عمر نہیں ہے, باہر چلے جائیں, یہ کام آپ نے بعد میں کرنے ہیں. یعنی کوشش یہ کی جاتی ہے کہ ہمارا بچہ یہ چیزیں یاد رکھنا. وہ گناہ جو بند کمروں میں کیے جائیں, وہ گناہ جو اولاد سے چھپا کے کیے جا رہے ہیں مگر گناہ ہیں, ان گناہوں کا اثر آپ کی اولاد میں ضرور ہوگا. یہ کبھی نہ سوچنا کہ میں تو اولاد کے سامنے کر نہیں رہا, لیکن اس کا اثر ضرور جائے گا. یا آپ گھر بیٹھ کر اگر ٹی وی میں گانے دیکھتے ہیں تو ایمان سے بتائیں, ماشاءاللہ سمجھدار لوگ ہیں, آپ کا بچہ سمجھدار ہو کر کیا دیکھے گا؟ اس میں کوئی دوسری رائے؟ وہ کہے گا جی باپ یہ دیکھ, یعنی وہ یہ سمجھے گا کہ یہ بھی زندگی کا حصہ ہے. ظاہر ہے والد کر رہے ہیں, والدہ کر رہی ہیں. اب کرنا کیا چاہیے؟ میں کہتا ہوں کہ 7 سال کی عمر میں میرا بچہ آ کر نمازی بنے, اور یہی دین ہے کہ جب بچہ 7 سال کا ہو جائے اس کی انگلی پکڑ کے مسجد میں لے جائیں, نماز پڑھائیں. میری یہی کوشش ہے نا جی, میری سے مراد ہم سب کی یہی کوشش ہے, میرا بچہ وہ نمازی ہوتا ہے. کب؟ جب باپ بھی نمازی ہو, جب گھر کا ماحول بھی نمازیوں والا ہو. یعنی ادھر اذان ہوئی, خدا کی قسم کیا شان ہے, وہ ایک واقعہ, بڑا سادہ واقعہ ہے. ایک شخص کا انتقال ہوتا ہے تو اس کے بارے میں مشہور تھا کہ بڑا گناہگار ہے, شرابی ہے, بڑا گناہگار ہے. لیکن اسے کسی اللہ والے نے دیکھا اس کے مرنے کے بعد کہ اس کی قبر جنت کا باغ بنی ہے. وہ اٹھا, حیران ہوا, کہا شرابی, زانی, بد کردار, برا, اور ادھر اس کی قبر جنت کا باغ بنی ہے. اس لیے کہتے ہیں کوئی نیکی چھوٹی نہیں ہے, ہر کام کو نیکی کر کے کریے, چھوٹی نہیں ہے. بظاہر چھوٹی ہے مگر اس کا اجر وہ کتنا دے دے وہ مالک جانتا ہے, اسی کے راز, اسی کے علم میں. وہ کہتے ہیں کہ میں حیران ہوا کہ اتنا گناہگار اور جنت میں. کہتے ہیں میں اس کے گھر گیا, میں نے اس کی بیٹی سے پوچھا کہ میں نے تمہارے والد کو خواب میں اس طرح دیکھا ہے, تھا تو بڑا گناہگار مشہور تھا, لیکن اس کی قبر جنت بنی ہے, کوئی اس میں نیک عمل, کوئی عمل. تو اس کی بیٹی نے کہا کہ حضور ایسا عمل تو کوئی تھا نہیں, مگر ایک عمل ضرور تھا کہ جب بھی اذان ہوتی تھی اذان کے ادب میں اٹھ کر بیٹھ جاتا, اور میرے والد جس طرح مؤذن کہتا وہ بھی اسی طرح دہراتا. یعنی اذان کے ادب میں اٹھ کے بیٹھے اور اذان کا جواب دیتا تھا, بس یہ عمل تھا. اس اللہ والے نے کہا یقیناً اسی کی بدولت اللہ نے جنت عطا فرمائی. اب اگر گھر میں اذان کی آواز آئے اور ادھر ٹی وی کا شور ہو اور اولاد اس ماحول کو دیکھ رہی ہے, پھر وہ اولاد کبھی بھی اذان کی
اذان کا ادب؟ ہاں، اگر آپ اذان کا ادب کر رہے ہیں، آپ اونچی آواز میں اذان کا جواب دے رہے ہیں، آپ کا بچہ بھی 2 دن کے بعد آپ کو کاپی کرنا شروع کر دے گا۔ ہر شخص یہ کہتا ہے آج کا جو زمانہ ہے کہ جی بچے موبائل بڑا چلاتے ہیں، بچے، یہ ہر شخص کا غم ہے، ہر شخص کا دکھ ہے، وہ جی میرا بچہ موبائل کی جان ہی نہیں چھوڑتا، جب آئے موبائل موبائل۔ اب سوال یہ ہے، کیا باپ بھی موبائل کی جان چھوڑ رہا ہے؟ ماں بھی چھوڑ رہی؟ ماں کے ہاتھ میں اپنا موبائل ہے، باپ کے ہاتھ میں اپنا موبائل ہے، پھر بچوں کے ہاتھ میں بھی تو موبائل ہی ہوں گے نا قبلہ۔ کل جو ہے وہ میری نظر سے ایک ویڈیو گزری، سادی سی ویڈیو ہے، ایک بچہ بیٹھا موبائل چلا رہا ہے، باپ نے دیکھا بچہ موبائل میں مگن ہے تو باپ بچے کی ماں کو پکڑتا ہے اور اس کے ساتھ آ کر بٹھا دیتا ہے، پھر ایک کتاب لاتا ہے، اس بچے کی ماں کے ہاتھ میں تھماتا ہے کہ اس کو پڑھو، خود جاتا ہے کتاب لاتا ہے، بچے کی اس طرف آ کر بیٹھ جاتا ہے اور کتاب پڑھنا شروع کر دیتا ہے۔ بچہ تھوڑی دیر تو موبائل چلاتا ہے مگر ادھر دیکھتا ہے تو ماں کے ہاتھ میں کتاب، ادھر دیکھتا ہے ماں کے ہاتھ میں کتاب، موبائل پھینکتے جاتا ہے، کتاب لے کر بچہ بھی پڑھنا شروع کر دیتا ہے۔ میں نے کہا نا 2 سے 6 سال کی عمر آپ کا بچہ آپ کو کاپی کر رہا ہے، اس عمر میں آپ نے بچوں کو جو دکھا دیا ساری زندگی آپ کا بچہ وہی کرے گا۔ اب بات مختصر کر رہا ہوں چونکہ ٹائم ہو چکا ہے۔ اب سوال یہ کہ کرنا کیا چاہیے ہمیں اس عمر میں؟ جب آپ کا بچہ اس عمر کو پہنچ جائے تو کیا کرے؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان عالی شان، میرے کریم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اپنی اولاد کو 3 باتیں سکھاؤ۔ کتنی باتیں؟ کتنی؟ بس 3 باتیں سکھاؤ۔ نمبر 1، حب نبیکم، اپنے نبی کی محبت اولاد کو سکھاؤ۔ آپ نوٹ کرتے ہیں کہ جو بچے ہوتے ہیں وہ کہانیاں سننے کے شوقین ہوتے ہیں۔ آج کل تو وہ وقت ہی نہیں رہا، زمانہ ہی نہیں رہا، وگرنہ پہلے کے جو بڑے ہوا کرتے تھے بچوں کو ساتھ بٹھا کر کہانیاں سناتے تھے، اور بچہ روزانہ اسی ٹائم آ کر انتظار کرتا تھا، جی دادی آئیں گی تو کہانی سنائیں گی، دادا آئیں گے تو کہانی سنائیں گے۔ یار وہ زمانہ ہم واپس کیوں نہیں لا رہے؟ 4 سال سے لے کر 6 سال کی عمر ہے، میرے کریم آقا فرماتے ہیں حبان نبیکم اتبو حبان نبیکم، کہ اپنی اولاد کو اپنے نبی کی محبت سکھاؤ۔ یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے جو واقعات ہیں بچوں کو لے کے بیٹھے ذرا وہ سنائیں، تو بچوں کو بتائیں کہ بیٹا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کیسے ہوئی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات کا ذکر کریں، حضور کے پیدائش کے وقت جو معجزات سیدہ آمنہ فرماتی ہیں میرے بیٹے میرے لال محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی جب پیدائش ہوئی آپ نے سب سے پہلے کام کیا کیا، سب سے پہلے گفتگو کیا فرمائی۔ اب اگر آپ بچوں کو یہ سنائیں گے تو وہ سوال کریں گے کہ بابا جان کیا بات کی حضور نے کون سا عمل پہلے کیا؟ پھر آپ بتائیں کہ سیدہ آمنہ فرماتی ہیں کہ میرا بیٹا میرا لال میرے قریب تھا کہ میں اچانک دیکھتی ہوں کہ ایک بادل آتا ہے میرے لال پہ چھا جاتا ہے اور میرے لال کو اوپر بلندیوں کی طرف لے جاتا ہے، اس بادل سے آواز آتی ہے لوگوں مبارک ہو، وہ آ گیا ہے کہ جو دنیا والوں کا سردار ہے، وہ آ گئے ہیں جو نبیوں کے بھی سردار ہے، جو رسولوں کے بھی سردار ہے۔ آپ فرماتی ہیں کہ پھر میرے لال نیچے آتے ہیں اور سب سے پہلے جو میرا لال میرا بیٹا محمد صلی اللہ علیہ وسلم حضور سب سے پہلے جو کام کرتے ہیں، سیدہ آمنہ فرماتی ہیں میں نے دیکھا کہ میرا بیٹا اللہ کو سجدہ کر رہا ہے۔ حضور کیا کر رہے ہیں؟ سجدہ کر رہے ہیں۔ حضرت شفا رضی اللہ تعالی عنہا آپ فرماتی ہیں
میں قریب تھی، میں دیکھ رہی تھی سرکار سجدے میں ہے اور حضور کے ہونٹ ہل رہے ہیں، حضور کے لب مبارک ہل رہے ہیں، یہ حضور کا پہلا کلام ہے، حضور کو اس دنیا میں فرما رہے ہیں۔ آپ فرماتی ہیں کہ میں نے سوچا کہ حضور کیا بات کر رہے ہیں، سنوں، میں نے اپنے کان حضور کے منہ مبارک کے قریب کیے تو میں سن رہی تھی سرکار فرما رہے تھے رب حبلی امتی، رب حبلی امتی، رب حبلی امتی، اے اللہ میری امت کو بخش دے۔ اے اللہ اگر آپ اپنے بچوں کو یہ باتیں سنائیں گے تو آپ کا بچے میں کشش نہیں آئے گی؟ کیا آپ کے بچے کے جذبات ابھریں گے نہیں؟ کیا محبت مستفر جو بچوں نے حضور سے محبت کی ہے وہ واقعات سنائیں؟ ایک واقعہ آپ کی نظر کرتا ہوں، حضرت عمیر بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کا بچپن ہے، آپ کا بچپن ہے، 4 سال کی عمر ہے، حضرت عمیر بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا چچا ہے جولاس بن سوید، حضرت عمیر بن سعد کی انگلی پکڑتا ہے، آؤ بھتیجے میں تمہیں بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں لے چلوں۔ حضرت عمیر بن سعد سرکار کی محفل میں آتے ہیں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کلام فرماتے ہیں، حضرت عمیر بن سعد حضور کی باتیں سن رہے ہیں، 4 سال کی عمر ہے، 4 سال کی عمر، حضور جو بات کر رہے ہیں حضرت عمیر بن سعد سن رہے ہیں، 1 محفل 2 محفل 3 محفل ماحول بن گیا، روزانہ سرکار کی بارگاہ میں چچا حضرت عمیر بن سعد کو لے کر آ جائے۔ ایک دن ایسا آیا کہ چچا نہیں آئے مگر حضرت عمیر بن سعد حضور کی مجلس کی طرف چل پڑے، سرکار کی بارگاہ میں بیٹھے، حضور کی گفتگو سنی۔ آج سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کی ہولناکیاں بیان فرمائی، قیامت کا منظر لوگوں کے سامنے رکھا۔ حضرت جب محفل برخاست ہوئی حضرت عمیر بن سعد چچا کے پاس گئے، کہا چچا واہ، آج آپ سرکار کی مجلس میں نہیں آئے، آج تو سرکار نے بڑی عظیم گفتگو فرمائی، آج حضور نے یہ بیان فرمایا، قیامت کے بارے میں حضور نے بتایا، قیامت کی ہولناکیاں، قیامت کی نشانیاں بتائی۔ تو وہ جولاس بن سوید جو نامی مسلمان تھا پر منافق تھا، اس نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں نازیبا الفاظ کہے۔ تو حضرت عمیر بن سعد 4 سال کی عمر ہے، کتنی؟ 4 سال۔ وہ چچا سے کہتا ہے چچا ایک تو یہ ہے کہ میں سرکار سے وفا نہ کروں اور ان کو جا کر تمہارے نازیبا الفاظ نہ بتاؤں، اور ایک یہ ہے کہ میں حضور سے وفا کروں اور حضور کو جا کر ساری بات سنا دوں کہ تم نے حضور کے بارے میں کیا کہا۔ اس نے کہا جا جا، تو بچہ ہے، تیری کون سنے گا۔ حضرت عمیر بن سعد سرکار کی بارگاہ میں روتی آنکھوں کے ساتھ حاضر ہوتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اس محفل میں آتا تھا، میرا چچا لاتا تھا، میں اسے مخلص سمجھتا تھا، آپ کا وفادار سمجھتا تھا یا رسول اللہ، لیکن آج میرے چچا نے آپ کی شان میں اس طرح کے الفاظ کہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو پاس بلایا، حضور نے صحابہ سے مشورہ کیا، اے صحابہ یہ معاملہ ہے، یہ عمیر کہتا ہے کہ اس کا چچا اس طرح کی باتیں کرتا ہے۔ سرکار نے صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ یہ بچہ ہے، نادان ہے، اسے سمجھ نہیں ہے، کیا پتہ انہوں نے غلط سمجھا ہو، کیا پتہ اس نے یہ غلط بات کر رہا ہو۔ وہ شیخ کبیر ہے، معزز شخص ہے، بڑا بندہ ہے، بوڑھا بندہ ہے، حضور کب سے وہ آپ کی مجلس میں آ رہا ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہو سکتا ہے یہ غلط بات کر رہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے کہا ٹھیک ہے، آپ نے حضرت عمیر بن سعد سے کہا چلو ٹھیک ہے جاؤ آپ پھر دیکھتے اس معاملے کو۔ حضرت عمیر بن سعد حضور کی مجلس سے باہر آئے، لیکن عشق دل میں کوٹ کوٹ کے بھر چکا تھا، گھر جا کے سکون سے بیٹھے نہیں بلکہ دامن رب کی بارگاہ میں پھیلایا، اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں مولا تو جانتا ہے میں سچ کہہ رہا ہوں،
مولا اگر میں سچا ہوں تو تم میری تصدیق کر، اور مولا اگر میں جھوٹا ہوں تو تم میری تکذیب کر۔ ابھی یہ باتیں رب سے ہو رہی تھی، یہ دامن ابھی واپس نہیں آیا تھا۔ جبریل امین حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن لے کر حاضر ہوا ہوں۔ سورہ توبہ کی آیت حضرت جبرائیل لے کر حاضر ہوئے، جس کا مفہوم یہ ہے، اللہ فرماتا ہے میرے محبوب یہ تو جھوٹی قسمیں کھا رہا ہے کہ اس نے کچھ نہیں کہا آپ کی شان میں، اس نے کہا ہے، اس نے آپ کی شان میں گستاخی کی ہے، اس نے کلمہ کفر کہا ہے۔ یا رسول اللہ یہ جھوٹا ہے، آپ کا عاشق اصغر عمیر بن سعد سچا ہے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمیر بن سعد کو بلایا، کمر پہ تھپکی دی، کہا واہ عمیر تمہاری قسمت پہ قربان، اللہ نے کیا تمہیں شان عطا کی ہے، تمہاری تصدیق کے لیے رب نے قرآن نازل فرما دیا ہے۔ اگر بچوں کے سامنے اس طرح کے واقعات بیان کریں گے، کیا ہمارے بچوں کے دلوں میں نبی کا پیار نہیں جاگے گا؟ کیا حضور کی محبت نہیں جاگے گی؟ اور اگر حضور کی محبت ہم نے اپنے بچوں کے دل و دماغ میں بٹھا دی تو پھر 7 سال کی عمر میں انگلی نہیں پکڑی جائے گی کہ بیٹا چلو مسجد کی طرف چلو، نہیں، بلکہ عشق مصطفیٰ اس بچے کو اللہ کی بارگاہ میں لے کر آئے گا۔ عزیز دوستو، یہ جو دور چل رہا ہے، اس دور میں اولاد کو چھوڑ نہ دیں، یہ دور پرفتن دور ہے۔ آپ کوشش کریں اپنے بچوں کو ٹائم دیں، ان سے باتیں کریں، ان سے پیار کریں، ان کی سنیں۔ ہم اولادوں کی سن نہیں رہے، ہم بچوں کو ٹائم نہیں دے رہے۔ یہ موضوع بڑا وسیع ہے پر وقت بڑا قلیل ہے۔ اللہ پاک جو گفتگو کر چکا ہوں اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔